تذکرے کے اندر ایک قاضی کے پاس ایک سائل حاضر ہوتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، میرا گزر اوقات بڑا مشکل سے ہوتا ہے، قاضی صاحب اگر آپ میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں کیا چیزیں درکار ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 10 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 2 درہم مجھے چاہیے۔ قاضی کہتا ہے کہ ظہر کے وقت آنا۔ جب وہ سائل ظہر کے وقت آتا ہے تو قاضی کے سامنے وہی سوال رکھتا ہے تو قاضی کہتا ہے عصر کے وقت آنا۔ وہ عصر کے وقت پھر آتا ہے تو قاضی اس کو تنخواہ دیتا ہے۔ اس بات سے اس سائل کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے نکلتا ہے تو رستے میں اس کو ایک نصرانی کرسچن یعنی عیسائی ملتا ہے۔ جب وہ عیسائی کو ملتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں عاشورہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کرو، میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے مال نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے خوراک نہیں ہے، میرے خوراک کا بندوبست کر دو۔ وہ نصرانی، وہ کرسچن، وہ عیسائی عاشورہ کے فضائل اور عظمت سن کر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 10 بوری گیہوں اور 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتا ہوں۔ جب تک تمہاری زندگی رہے گی تم ہر مہینے آ کر اتنا مال لے جانا، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی نگہداشت کرو، اپنی خوراک کا انتظام کرو۔ وہ سائل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب قاضی رات کو سوتا ہے تو اس کو خواب کے اندر ایک بہت خوبصورت جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں پر 2 محلات ہیں۔ ایک محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور دوسرا محل یاقوت اور ہیروں سے بنایا گیا ہے۔ وہ دیکھ کر قاضی پوچھتا ہے یہ کس کے محل ہیں؟ تو جواب میں یہ آواز آتی ہے کہ اگر تم اس سائل کی، اس فقیر کی مدد کر دیتے تو یہ محلات تمہارے ہوتے، لیکن اب یہ محلات ایک فلاں نصرانی کے ہیں۔ وہ قاضی صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر اس نصرانی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم نے کل کون سی ایسی نیکی کی؟ وہ نصرانی پوچھتا ہے کیوں، کیا ماجرا ہے؟ وہ سارا خواب سناتا ہے کہ میں نے خواب میں 2 محلات دیکھے، تو میں تمہیں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور مجھے یہ جو محلات ہیں، یہ جو تم نے نیکی کی ہے، یہ مجھے فروخت کر دو۔ تو وہ کرسچن، وہ عیسائی کہتا ہے کہ تم پوری کائنات کا مال و جائیداد لے آؤ میرے پاس اور مجھے کہو کہ یہ ایک نیکی بیچ دو تو میں کبھی نیکی نہیں بیچوں گا۔ اور پھر یہی بات کرنے کے بعد وہ کرسچن، وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔